الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 9 تصوف۔ اس میں ہم احیاء العلوم کی جلد نمبر 3 پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے الہام اور وسوسہ میں فرق یہ پڑھا تھا۔ اس کے آگے خواتر کے اسباب سے ہم انشاءاللہ تعالی آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ کئی چیزیں اس میں نئی ہیں، اصطلاحات نئی ہیں، الفاظ نئے ہیں، مگر آپ سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آگے ان کی وضاحتیں آتی جائیں گی۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی کتاب تو اللہ کی رحمت سے آپ کو ساری باتیں مکمل طور پہ سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ خواتر کے اسباب، اسی طرح دل کے روشن اور تاریک ہونے کے بھی 2 مختلف سبب ہیں۔ اس خاطر کے سبب کا نام فرشتہ ہے جو خیر کی دعوت دیتا ہے، اور اس خاطر کے سبب کو شیطان کہتے ہیں جو شر کی طرف بلاتا ہے۔ وہ لطف جس سے قلب خیر کا الہام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے توفیق کہلاتا ہے، اور جس کے سبب وہ شیطانی وسوسوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے اغوا اور خذلان کہتے ہیں۔ کیونکہ معانی کے اختلاف سے نام بھی مختلف رکھنے کی حاجت پیش آتی ہے۔ ایک ہی دل ہے، اس میں مطلب فرشتہ بھی الہام کرتا ہے، شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ الہام اور وسوسہ ایک بات ہے جو دل میں ڈالی جا رہی ہے، اچھی بات کو الہام، بری بات کو وسوسہ، پھر اسی کے حساب سے آگے تقسیم ہے۔ فرشتہ اور شیطان کے کام کی کیا ہیں؟ فرشتہ اور شیطان کے کام کیا ہیں؟ فرشتہ اللہ عز و جل کی پیدا کردہ وہ مخلوق ہے جس کا کام خیر پھیلانا، علم کی روشنی عام کرنا، حق کو واضح کرنا، خیر کی امید دلانا اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے پیدا کیا اور اسے کاموں کا پابند کر دیا، جبکہ شیطان وہ مخلوق ہے جس کا کام ان سب کاموں کا الٹ کرنا ہے۔ یہ برائی کا وعدہ کرتا اور بے حیائی کا حکم دیتا، اور بھلائی یعنی صدقات و خیرات کے ارادے کے وقت محتاجی کا خوف دلاتا ہے۔ پس وسوسہ الہام کی، شیطان فرشتے کی، اور توفیق خذلان کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ اس فرمان باری تعالی میں اسی جانب اشارہ ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑے بنائے، کیونکہ تمام موجودات ایک دوسرے کے مقابل اور جوڑا ہیں سوائے اللہ عز و جل کے، اس لیے کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں، بلکہ وہ واحد و یکتا ہے، حق ہے اور تمام جوڑوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس توجہ دلاؤں، تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا عام طور پہ، تو ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اور ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑے بنائے، یعنی کہ مرد عورت اس طرح جانوروں کے جوڑے ہیں، ہم عام طور پہ اس معنی میں لے لیتے ہیں۔ اب تصوف کی دنیا ایک اور رنگ ہے اس کا نا۔ اب دیکھیں یہ وسوسہ اور الہام کے 2 جوڑے، فرشتہ اور شیطان 2 جوڑے، مطلب اس طرح، مطلب یہ وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری توجہ ظاہر پہ ہے، صرف ظاہر پہ، اور جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کی توجہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پہ بھی ہے۔ وہ ظاہر کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے باطنی معانی بھی ہیں۔ تو ایک ہی آیت کو ایک پڑھنے والا، ایک سننے والا ایک معنی میں لے رہا ہے، دوسرا پڑھنے سننے والا اس کے 2 معنی لے رہا ہے۔
اسی طرح ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آیت مبارکہ کی تقریباً 40 تفسیریں بیان کی کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو تاویلات ہیں، احتمالات ہیں، یہ ممکن ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات آپ کی توجہ پھر میں دلا دوں کہ وہی قرآن پاک ہے، ایک ہی کتاب ہے، اسی سے عقائد سیکھنے کو ملے ہیں، اسی قرآن سے فقہ یعنی بہار شریعت وغیرہ ہیں، اسی قرآن سے یہ تصوف یعنی حجال علوم ہے۔ اس میں تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں نا، ہر دوسرے پیج پہ کوئی نہ کوئی آیت آتی ہے، کوئی نہ کوئی آیت آتی ہے۔ تو گویا یہ بھی قرآن کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، بہار شریعت بھی قرآن کی مزید مفصل تفسیر ہے۔ اس میں بھی ہر باب کے شروع میں آپ دیکھیں گے طہارت ہے یا نماز ہے، جو بھی ٹاپک چل رہا ہے، پہلے قرآن کی آیتیں آئیں گی، پھر حدیثیں آئیں گی، اور پھر آگے مسائل آئیں گے۔ تو سیرت میں آپ بے شمار وہی چیزیں پڑھیں گے جو قرآن میں ہیں۔ تو ایک لحاظ سے مطلب ہم جب یہ کتابیں پڑھتے ہیں نا تو ہم قرآن کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن حدیث سے ہمارے لیے آسان کر کے علماء نے پھر وہ مختلف موضوعات، اسباق، سبجیکٹ یہ بنا دیے ہیں، تقسیم کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء اہل سنت کی ان کتابوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ان کو پڑھتے رہنے اور اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آگے جو عنوان ہے وہ ہے دل شیطان اور فرشتے کا محور ہے۔ دل شیطان اور فرشتے کا محور ہے، چنانچہ مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان اور رحمت عالم جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ بھلائی کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہے، تو جو اسے پائے وہ جان لے کہ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ اور دوسرا دشمن یعنی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ شر کا وعدہ، حق کی تکذیب اور خیر سے روکنا ہے، تو جو اسے پائے وہ شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں جو دل کے گرد گھومتے ہیں، ایک اللہ عز و جل کی جانب سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو خیالات پر غور کرے، اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو تو اسے کر گزرے، اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو اس کی مخالفت کرے۔ ان خیالات کا محور ہونے کی بنا پر ہی دل کے متعلق معلم کائنات یعنی پوری کائنات کے جو ٹیچر ہیں، معلم ہیں، شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، یعنی مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ آگے اس پہ آتا ہے کہ اللہ عز و جل اعضاء سے پاک ہے، اللہ عز و جل اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی انگلی ہو یا گوشت، ہڈی، خون اور پٹھوں سے مرکب اور پوروں میں منقسم ہو۔ یہاں انگلیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ جس طرح انسان انگلیوں سے جلدی جلدی پکڑتا اور الٹ پلٹ کرتا ہے،
اللہ عز و جل بھی فرشتے اور شیطان کو مسخر کر کے یہ کام جلد جلد لیتا ہے۔ تو یہ دونوں قدرت الہی کے سبب دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسی طرح مسخر ہیں جیسے انسانی انگلیاں اجسام کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے مسخر کر دی گئیں۔ دل شیطان کی پناہ گاہ ہے یا فرشتوں کی قیام گاہ؟ دل اصل فطرت کے اعتبار سے فرشتے اور شیطان کے اثرات قبول کرنے کی برابر صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں، جانبین میں سے ایک کو ترجیح صرف خواہشات میں انہماک اور ان کی پیروی یا ان سے بے رغبتی اور ان کی مخالفت کے سبب سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان غصے اور نفسانی خواہشات کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو خواہشات کے واسطے سے شیطان کا اثر غالب ہو جائے گا اور دل شیطان کی پناہ گاہ اور جائے اقامت بن جائے گا، کیونکہ خواہشات ہی شیطان کی چراگاہ ہیں۔ اور اگر اس نے خواہشات سے مقابلہ کیا اور انہیں خود پر مسلط نہ ہونے دیا اور فرشتوں جیسی صفات کو اپنایا، یا تو اس کا دل فرشتوں کے اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ بن جائے گا۔ اچھا، میں اس لائن کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اگر اس نے خواہشات سے مقابلہ کیا اور انہیں خود پر مسلط نہ ہونے دیا اور فرشتوں جیسی صفات کو اپنایا تو اس کا دل فرشتوں کے اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ بن جائے گا۔ جب دل شہوت، غضب، حرص و لالچ اور لمبی امیدوں وغیرہ سے اور خواہشات سے سیر ہونے والی صفات بشریہ سے خالی نہیں ہوگا تو لازمی طور پر اس میں وسوسے کے ذریعے شیطان کی گردش ہوگی۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے۔ مروی کہ سرکار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے ساتھ بھی، مگر اللہ عز و جل نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ صرف بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ الحمدللہ ہم کثیر احادیث کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ جو کتاب احیاء العلوم ہے یا اس طرح کی دیگر کتابیں ہیں، تو اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث بھی پڑھنے، سننے، سمجھنے کو ملتی ہے، اور اسے بھی مطلب دل ہمارا مزید مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ مثلاً امام غزالی علیہ الرحمہ نے عین قرآن و حدیث کے مطابق یہ تصوف کی کتاب لکھی ہے۔ یہ باتیں اس لیے میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بعض وہابی جن کا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا بہار شریعت میں یسٹرڈے، وہ معاذ اللہ یہ تصوف اور فقہ اور اس طرح کی کتابوں پہ خواہ مخواہ کی اعتراض کرتے ہیں اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق کتابیں ہیں۔ شیطان کو بھگانے کا نسخہ۔ شیطان چونکہ خواہشات کے ذریعے ہی قبضہ جماتا ہے، تو جس شخص کی خواہشات کے خلاف اللہ عز و جل اس کی مدد فرمائے، حتیٰ کہ خواہش وہیں پائی جائے جہاں اسے ہونا چاہیے اور مناسب حد تک ہو، تو اس کی خواہش اسے شر کی طرف نہیں بلاتی، اور شیطان کہ جس نے برائی کا لباس پہن رکھا ہے وہ بھی صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ جب خواہشات کے تقاضوں کے مطابق دل پر دنیا کی یاد غالب ہو جاتی ہے تو شیطان موقع پا کر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دل ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان اپنا میدان تنگ ہونے کے سبب بھاگ جاتا ہے، پھر فرشتہ آتا ہے اور خیر کا الہام کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا
کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پچھلے سباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بندہ اتنا اللہ 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 کہتا رہے کہ بس زبان پہ جاری ہو جائے، اور دل سے بغیر ہونٹ ہلائے دل سے اللہ اللہ، دل سے مطلب کہے اتنی بار کہ سوچے بے سوچے ہر وقت قلب جو ہے وہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی شیطان کے خلاف جو جنگ ہے اس میں کامیابی ہوگی۔ شیطانی لشکروں کے غلبے کا سبب، دل پر قبضہ جمانے کی خاطر فرشتوں اور شیاطین کے لشکروں کے مابین جنگ مسلسل جاری رہتی ہے، اور یہ اس وقت ختم ہوتی ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک فتح حاصل کر لیتا ہے اور دل اس کا مسکن اور مستقل رہائش گاہ بن جاتا ہے۔ پھر دوسرے حریف کا گزر دل کو چھیننے کی غرض سے ہوتا ہے، اور اکثر دلوں کو شیطانی لشکروں نے فتح کیا ہوا ہے اور وہ ان کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور اب وہ ان وسوسوں سے بھر چکے ہیں جو فانی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح دینے کا کہتے ہیں۔ ان شیطانی لشکروں کے غالب ہونے کی بنیاد خواہشات کی پیروی ہے۔ یاد رہے، جب بھی خواہشات کہا جا رہا ہے نا، تو اس میں ناجائز اور فضول خواہشات مراد ہیں۔ اب کسی کو حج کی خواہش ہے، مکہ مدینہ دیکھنے کی خواہش ہے، والدین سے ملاقات کی خواہش ہے، یا بیوی بچوں سے ملنے کی خواہش ہے، یہ بری نہیں ہے، یہ اچھی ہے۔ شیطانی لشکروں کے غلبے سے نجات کی صورت، اب دلوں کو فتح کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ دل کو شیطانی قوت یعنی نفسانی خواہشات سے خالی کر کے اسے ذکر الہی سے آباد کیا جائے کہ دل فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبیدہ عدوی علیہ رحمۃ اللہ الولی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا علا بن زیاد علیہ رحمۃ اللہ الجواد سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دل کی مثال اس گھر کی طرح ہے جس کی طرف چوروں کا گزر ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ ہوتا ہے تو اسے لے جاتے ہیں، ورنہ یوں ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ خواہشات سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ انہی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ یہ پارہ 15 بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 65 ہے اس کا ارشاد ہے۔ خواہش کے پیچھے چلنے والا اللہ عز و جل کا بندہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ خواہش کے پیچھے چلنے والا ہر شخص خواہش کا بندہ ہے، نہ کہ اللہ کا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اس پر شیطان کو غالب کر دیا۔ ارشاد خداوندی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ، افرأیت من اتخذ الہہ، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا۔ میرے خیال میں اس آیت میں ایک لفظ مسنگ ہے، 1 منٹ میں ابھی اس کو دیکھتا ہوں۔ پارہ 25 سورہ جاثیہ، جی بالکل ایک لفظ مسنگ ہے، وہ پوری جو آیت ہے نا، یہ تو لمبی آیت ہے، آیت نمبر 23 سورہ جاثیہ کی، تو اگر ہم مکمل اس کا یعنی کہ وہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ لفظ اس طرح ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہاں ہواہ ہا واو ہا، تو ہواہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہواہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ وقف کر رہے ہیں نا ہم، تو یہاں پر رکیں گے تو پھر جو ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا وہ مکمل ہوتا ہے کہ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا۔
اچھا، یہاں پر ایک بات میں آج ذکر کر دوں آپ کی توجہ کے لیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم جو لکھی ہے نا، اس کے بارے میں ایک یہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ بیت المقدس میں بیٹھ کے لکھی ہے۔ تقریباً 10 سال گوشہ نشین ہوئے تھے، یعنی بغداد شریف چھوڑ کے تشریف لے گئے تھے ادھر آپ بیت المقدس کی طرف۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بغداد شریف چھوڑا تھا اور ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ تقریباً ہم زمانہ ہیں دونوں بزرگ جو ہیں نا، مگر شاید ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ بہرکیف یہ اس وقت غالباً سلجوق جو سلطنت ہے نا، یہ خلافت عثمانیہ سے پہلے سلجوق کی حکومت تھوڑے سال رہی تھی، تو یہ الپ ارسلان وغیرہ اس دور کے ہیں امام غزالی۔ تو انہوں نے یہ کتاب بغیر کتابوں کے لکھی تھی، تو اس لیے بھی بعض اوقات یہ پوری آیت نہیں لکھتے، اچھا بعض اوقات پوری حدیث بھی نہیں لکھتے، صرف چند الفاظ لکھتے ہیں، مفہوم بعض اوقات لکھ دیتے ہیں حدیث کا۔ تو یہاں تو المدینۃ العلمیہ نے اس پہ کام بھی کیا ہے اور کئی حدیثوں کی تخریج وغیرہ اور ریفرنس وغیرہ لکھے ہیں، مگر جو اصل احیاء العلوم ہے نا، اس میں کئیوں کے حوالے بھی نہیں لکھے امام غزالی علیہ الرحمہ نے۔ بس آپ کو جو یادداشت میں تھا، بس ایک حدیث ہے، یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، اس طرح لکھا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ یہ بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یا کس کتاب میں ہے۔ ہاں بعض حدیثوں کے حوالے اس طرح ملتے ہیں، اس کتاب کا بھی حوالہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ ایک تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جس طرح ایک بزرگ تھے، غالباً ابھی کتاب کا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا نا، شاید مبسوط ہے یا کیا ان کی کتاب کا نام ہے، کافی جلدوں میں ہے۔ وہ کنویں میں تھے، جی ہاں، ان کو قید کیا گیا تھا بادشاہ کی طرف سے شاید، تو وہ کنویں میں رہتے تھے، شاگرد اوپر آتے تھے منڈیر پر، تو وہاں سے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کتاب لکھوا رہے ہوتے تھے شاگردوں کو۔ اللہ اللہ، تو بڑی بڑی آزمائشوں میں بڑے بڑے انداز سے کتابیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں نا اس کی قدر کی توفیق دے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہاں پر مطلب ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا معبود اس کی خواہشات ہوں تو وہ خواہش کا بندہ ہے، نہ کہ اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بندہ بنائے۔ نماز و وضو میں وسوسے ڈالنے سے شیطانوں کے نام۔ نماز و وضو میں وسوسے ڈالنے والے شیطانوں کے نام۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میری اور میری نمازوں کی رعایت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں طرف 3 بار تھوک دو۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسی طرح کیا، اللہ عز و جل نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، وضو کے دوران ایک شیطان حائل ہو جاتا ہے جسے ولہان کہا جاتا ہے، اس شیطان سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کا طریقہ۔ دل سے شیطان کے وسوسے اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ نہ دی جائے بلکہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کر لی جائے، کیونکہ جب دل میں کسی نئی چیز کا خیال آتا ہے تو پہلی چیز کا خیال چلا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات اور اس کے متعلقات کے علاوہ جو کچھ ہے، شیطان اس میں دخل اندازی کر سکتا ہے
اللہ عز و جل کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے، اس تک شیطان کی رسائی نہیں۔ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے، اور تمام شیطانی وسوسوں کی ضد اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے اور طاقت و قوت سے براءت کا اظہار کرنے میں ہے، اور یہ معنی اس قول سے ادا ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ ہمیں مطلب پڑھنا چاہیے، یعنی اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ عز و جل ہی کی مدد سے ہے جو بلندی و عظمت والا ہے۔ اس پر صرف متقی حضرات ہی قادر ہو سکتے ہیں کہ جن پر اللہ عز و جل کا ذکر غالب ہوتا ہے، اگرچہ شیطان غفلت و لغزش کے اوقات میں دھوکے سے ان کے آس پاس بھی پھرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد اس آیت مبارکہ من شر الوسواس الخناس اور ترجمہ ہے اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں شیطان دل پر قبضہ کیے ہوئے رہتا ہے، جب بندہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو وہ دبک یعنی پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے اور وسوسہ ڈالنے سے رک جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ ذکر اللہ اور وسوسہ شیطان کے مابین اسی طرح دشمنی ہے جیسے نور اور تاریکی اور دن اور رات کے درمیان ہے، اور چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل پر اپنی سونڈ رکھے ہوئے ہوتا ہے، اگر وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ عز و جل کو بھول جائے تو فوراً اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ ابن وضاح کہتے ہیں جب آدمی 40 برس کا ہو جاتا ہے تو توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے اس چہرے پر قربان جاؤں جو فلاح نہیں پائے گا۔ استغفر اللہ۔ آخری ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھیں گے، بس یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 10، وہ ہم شروع کریں گے شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس ٹاپک سے۔ تو الحمدللہ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ بھی تھا اور تھوڑا سا سمپل بھی تھا، یعنی کہ آسان فہم تھا، اس میں کچھ زیادہ اصطلاحات نہیں تھیں۔ زیادہ جو ترغیب ہمیں دلائی گئی وہ ہے ذکر اللہ کی، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی۔ اے کاش یہ ہمارے معمولات میں بن جائے، اور نیک اعمال اور پرانا اس کا نام تو ہمیں یہی یاد ہے، مدنی نامات، اس میں بھی ہے نا وہ 166 بار لا الہ الا اللہ، پھر آخر میں 3 بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ پڑھا جائے، 70 بار استغفر اللہ پڑھا جائے، اور کم از کم 313 بار
درود پاک پڑھا جائے، تو یہ ہمارا معمول بن جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں ملیں گی، بہت خیر ملے گی، اور چلتے پھرتے اللہ 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 کہنے کی کاش ہماری عادت بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔